بخاری شریف کی حدیث نمبر 4333 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1780 کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر الانصار قالوا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے انصار نے حضور کی بارگاہ میں کہا لبیک یا رسول اللہ۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4261 کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر قال لبیک یا رسول اللہ۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 5408 کے اندر اور بخاری شریف کی 457 حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال یا کعب قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 128 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6452 کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا ہریرہ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6135 کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 128 کے اندر لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یہ الفاظ ایک نہیں درجنوں کتابوں کے اندر اور درجنوں صحابہ کرام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔ کیا تحریک لبیک کے ساتھ کام کرنا درست ہے کیونکہ وہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعرہ ہی مشرکانہ ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہی مشرکانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، وہابیوں کا مولوی خلیل الرحمن جوید اس سے سوال کیا گیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے جبکہ وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو خلیل الرحمن جوید کہنے لگا کہ چونکہ ان کا نعرہ ہی مشرکانہ ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مشرکانہ نعرہ ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ کام کرنا درست نہیں ہے۔ تو میں وہابیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشرکانہ ہی لگے گا، کیونکہ آپ عتل بعد ذالک زنیم، جو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جس شخص کے لیے فرمایا اسی کی اولاد میں سے ہو، اگر نہیں تو پھر کلمہ بھی پڑھنا اور اس طرح کا اعتراض کرنا اور پوری امت مسلمہ پر شرک کا الزام لگانا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے، بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے، بے حسی نہیں تو اور کیا ہے۔ بہرحال مولوی خلیل الرحمن جوید اور ساری وہابی ذریت کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کا یہ بات کرنا یہ صحابہ کرام پر طعن ہے اور صحابہ کرام کو مشرک کہنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4333 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1780 کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر الانصار قالوا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے انصار نے حضور کی بارگاہ میں کہا لبیک یا رسول اللہ۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4261 کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر قال لبیک یا رسول اللہ۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 5408 کے اندر اور بخاری شریف کی 457 حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال یا کعب قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 128 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6452 کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا ہریرہ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6135 کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 128 کے اندر لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یہ الفاظ ایک نہیں درجنوں کتابوں کے اندر اور درجنوں صحابہ کرام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے جن کو وہابی مولوی خلیل الرحمن کھلم کھلا شرک کا الزام دے رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرک کیا گیا اور حضور خاموش رہے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اور کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا
کہ وہابی مولوی صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگا رہا ہے، مطلب حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ اور دیگر صحابہ جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک کا نعرہ لگایا، بخاری مسلم یہ سیاستہ کی کتابیں ہوں یا دیگر احادیث کی کتابیں ہوں، تمام کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے رہے۔ تو اس وہابی مولوی کو اتنا شرک کا ہیضہ ہو چکا ہے کہ گلی گلی کے اندر چھوٹی چھوٹی انہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں شرک کی، ان کو صرف تکلیف ہے تو اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنے نبی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، حضور سے اتنی محبت کا اظہار کیوں کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی عقیدت اہل سنت و جماعت کو کیوں ہے، اور یہ عقیدت اور محبت پر شرک کا الزام اور دیوانگی کا الزام اور ان پر مختلف قسم کے الزامات لگانا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ منافقین کا پرانا طریقہ ہے، منافقین کا گروہ کرتا آتا ہے۔ یہ مولوی خلیل الرحمن جوید اپنے گھر کی تلاشی لے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جب حرمین سے آئے ہوئے وہ جس کو یہ امام کعبہ کہتے ہیں وہ آیا تو اس کو لبیک کے نعرے سے انہوں نے استقبال کیا، اس وقت مرحبا مرحبا کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ اپنے مولوی کے لیے، اپنے ایک شخص کے لیے تم لبیک بھی کہہ لو، تم مرحبا بھی کہہ لو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ لبیک یا رسول اللہ بولا جائے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے اور منافقین والی وہ روح تم میں لوٹ آتی ہے اور تم فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، نہ ان کے ساتھ کام کرنا شرک ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو، اس سے پہلے کہ تمہاری اس ناپاک سوچ اور ناپاک زبان اور ناپاک گفتگو پر کسی سنی کو غیرت آ جائے، تمہیں اپنے آپ پر غیرت آنی چاہیے اور خود کو غیرت مند ثابت کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دو۔ صحابہ کرام پر شرک کے فتوے نہ لگاؤ، امت مسلمہ پر شرک کے فتوے نہ لگاؤ، اسی طرح جو مجتہدین ہیں ان پر شرک کے فتوے نہ لگاؤ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ جو نظریہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا تھا کہ ان کا پاؤں سن ہوا تو انہوں نے کہا یا محمد، اور جو یمامہ والے صحابہ کا نعرہ تھا کہ جب وہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں تھے تو اس وقت انہوں نے یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور جب حضور مدینہ المنورہ تشریف لے کر گئے اس وقت جو صحابہ کرام نے نعرہ لگایا تھا حضور کی آمد پر، وہ بھی ینادون یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ تھا۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب اب تھوڑی اپنی زبان کو لگام دو، اس طرح کی گفتگو نہ کیا کرو، اور اداروں سے کہتے ہیں کہ ادارے اس پر نوٹس لیں، کیونکہ یہ لوگ ہیں فرقہ واریت پھیلانے والے، یہ لوگ ہیں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے والے، اور یہ لوگ ہیں لوگوں کو مشرک بنا کر ان کے عقائد و نظریات کو خراب کرنے والے اور دوسروں کو اپنے اوپر ابھارنے والے اور فتنہ اور فساد پھیلانے والے، ان کو لگام دی جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا بھائیو، انشاءاللہ ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، قیامت کے دن تک بھی ہم یا رسول اللہ کہتے رہیں گے، اور آپ کو تو کیا پتا، یہ تو قیامت والے دن بھی کہا جائے گا یا رسول اللہ، تو وہاں پر کس جگہ پر منہ چھپاؤ گے؟ کہاں گئی تمہاری توحید کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے ظاہری طور پر اس وقت تو لبیک یا رسول اللہ کہنا جائز، قیامت والے دن ہوں گے تو اس وقت یا رسول اللہ کہنا جائز ہوگا۔ اب شرک کیسے ہو گیا؟ شرک کی تعریف بھی جاہلوں کو نہیں آتی، یعنی جہالت کی انتہا ہے کہ شرک کو بھی نہیں جانتے۔ بہرحال اہل سنت کا نظریہ عین توحید رسالت کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، حضور کے فرامین کے مطابق ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے نظریے کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق